वेलकम टू जागो विद कयूम खान्स चैनल। वीडियो से मुस्तफ़ीद होने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे चैनल की अपडेट्स दिए गए लिंक्स पर भी हासिल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस थम्स अप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं कोरोना के हवाले से आपसे बातचीत कर चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही सेंसिटिव और बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वीडियोस, मोबाइल, इसका इस्तेमाल। अभी तक किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले तकरीबन कमोबेश 4 या 5 माह से बच्चे तालीम से ला ताल्लुक़ हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। बच्चे मोबाइल में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, इसका नेगेटिव इस्तेमाल भी है। अनफॉर्चुनेटली कौम जो है वो इसके जो नेगेटिव इस्तेमाल है उसकी तरफ ज़्यादा, और ख़ास तौर पर बच्चे। अक्सर ये मुशाहिदा देखने में है कि बाज़ारों में जब दुकानदार जो है वो अपने मोबाइल पर काम कर रहा होता है, उस वक़्त को गाहक आ जाए और वो कोई गेम देख रहा होता है तो वो कहता है कि पहले आप आगे से आएँ, मैं उस वक्त तक माल देखता हूँ, हालांकि माल उसके सामने पड़ा होता है। लेकिन चूंकि वो गेम खेल रहा होता है, अब जो डर और खौफ है वो ये है कि इन 5 माह में बच्चे जो हैं वो मोबाइल में एक्सपर्ट हो चुके हैं। पहले जो माएँ थी, मैं जिनको देसी माँ कहा करता था, देसी माँ सारा दिन बच्चे के साथ होती थी। उस वक़्त ये कोई पैम्पर वगैरह ये नहीं थे, सारा दिन माँ जो है वो बच्चे के साथ रहती थी। अब बच्चा ज़रा रोता है, ज़रा तंग करता है, वो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में एक्सपर्ट हो चुके हैं। उनको कोई पता नहीं कि आने वाले वक्त में ये उनके लिए कितना नुकसानदेह है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल, वीडियो गेम्स का गलत इस्तेमाल, शायद मैं एक अखबारनवीस हूँ, मुझे पता है कि इससे बेशुमार नौजवान हमारे ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं। लाहौर में एक बाप ने अपने बच्चे से मोबाइल छीना तो उसने बाप को कत्ल कर दिया। रिज़ल्ट हमारे पुअर आ रहे हैं, हमारा CSS का रिज़ल्ट बहुत नीचे आ गया। हमारे जो नताइज BA के हैं वो लड़कों में कोई 38-35 के लगभग हैं %, और लड़कियों के कोई 58, 57, 55 के लगभग हैं BA के। मुझे हैरानगी हुई, एक दफ़ा पता चला कि एक सरकारी अदारे के जो BA के नताइज हैं वो सिर्फ 12% है, सिर्फ 12%। हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा, हम इस पर कंट्रोल नहीं कर रहे, हुकूमत का ध्यान इस तरफ नहीं है। मेरे अपने ख्याल में ये काम हुकूमत के हैं भी नहीं। ये बुनियादी तौर पर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर तवज्जो दें, बच्चों को मोबाइल ना लेकर दें। और मैं हैरान होता हूँ कि बच्चियाँ या बच्चे, इनके पास इतने कीमती मोबाइल जो हैं ये कहाँ से आते हैं। मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक मोबाइल जो है वो ख़रीदा था 5500 का। मेरी आज भी ज़रूरत नहीं है कि मैं 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का मोबाइल ख़रीदूँ। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ये बच्चे ये मोबाइल कहाँ से लेते हैं? फिर इनका आपस में जो एक कंपटीशन है कि एक ब्रांड का मोबाइल ख़रीदने का, ये एक कंपटीशन जो है ये दूसरे शोबों की तरह, जैसे कपड़ों में है, शूज़ में है, कॉस्मेटिक में है, अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारे मोबाइल की तरफ कन्वर्ट हो रही हैं कि मोबाइल में एक रुझान जो है वो बड़ा आम हो रहा है कि ब्रांड का मोबाइल, चाइना के मोबाइल आए थे लेकिन उस तरफ रुझान नहीं है, ब्रांड का मोबाइल लेना है जी। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें बड़ी कौम को जगाने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को इस मामले में। एक बच्चा जब मोबाइल में मसरूफ़ होता है तो उसने पढ़ना क्या खाक है। और फिर वो अगर आप तवक्को करते हैं कि वो बड़ा होकर वालिदैन की आंखों का तारा बनेगा और ये उनका सहारा बनेगा, तो ये ख्वाब है, फिर ख्वाब देखते रहेंगे हम। ये नहीं होगा, ना उसकी पढ़ाई होगी, ना वो एक अच्छा शहरी बन सकेगा, ना वो एक अच्छा मुसलमान होगा।
ہمیں اپنے طور پر ہاں موبائل ضرورت ہے, بڑوں کی ضرورت ہے کہ ایک کاروباری بندہ ہے, اس نے ریٹ بتانے ہیں, ریٹ پوچھنے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کے پاس ہونا چاہیے. لیکن یہ بچوں کے پاس موبائل, چھوٹے چھوٹے بچے 2-2 3-3 سال 4-4 سال عمر ہے ان کی, سکولز میں موبائل لے کر جا رہے ہیں, کالجز میں موبائل ہیں, کیا پڑھنا ہے انہوں نے؟ آپس میں وہ ایک دوسرے کا جو مواد ہے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں موبائل میں, جو سوشل میڈیا کا, اور سوشل میڈیا کا بھی بڑا غلط استعمال ہے. اب میرے اپنے خیال میں کہ ہمیں اس پر تھوڑا قابو پانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. میں ایک تو یہ ٹاپک تھا ہمارا, اور اس کے بعد جو دوسرا ایشو ہمارا اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, تعلیمی ادارے جو ہیں, وہ کب کھلیں گے. میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے جو منسٹر ہیں وہ تو بڑی اچھی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو اسکول سائڈ کے منسٹر ہیں وہ چونکہ ان کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے, شاید ان کو کوئی لائف اسٹائل کا محکمہ یا ان کو کوئی جنگلات کا محکمہ دینا چاہیے. ایجوکیشن کا محکمہ, اس کے لیے ایک بڑا پولائٹ, بڑا سیولائز منسٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس طرح کی جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں, ایک انتشار, ایک محاذرائی, یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلیم کو بڑی وہ تقویت مل رہی ہے تو یہ غلط ہے. تعلیم کو تقویت نہیں ملی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی لائن اینڈ لینتھ آپ درست کریں. آپ کی لائن اور لینتھ آپ کی درست نہیں ہے, آپ غلط ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں. آپ والدین, اساتذہ, اسکول مالکان کے درمیان آپ انتشار پیدا کر رہے ہیں, اور آپ سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ آپ حکومت کی کوئی ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو, اور آپ کوئی حکومت کے لیے کام نہیں کر رہے, حکومت کی سبکی ہو رہی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. سو برائے مہربانی میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ اپنی سٹیٹمنٹس پر توجہ دیں. ادارے کھولنا آپ کوئی حکومت نہیں ہے, آپ ایک منسٹر ہیں, حکومت اور ہے. بابا حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے, آپ اکیلے نے کہاں فیصلہ کرنا ہے. فیڈرل منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, 3 اور صوبے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. آپ خام خواہ صرف انتشار پیدا کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. برائے مہربانی اپنی ڈائریکشن کو درست کریں. پرائیویٹ سیکٹر آپ کا دشمن نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, اور 1000 1500 2000 پہ کام کرنے والے لوگ, ان کے نتائج ذرا آپ بورڈ سے منگوائیں, ان کے نتائج کیا ہیں. سو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کو درست کریں. فروغ تعلیم, پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, اور جو ایک بڑا صوبہ کرے گا باقی صوبے بھی وہی کریں گے. آپ اس پر تھوڑا اپنی ڈائریکشن کو چینج کریں. بہت شکریہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ جی فرمائیے. غیر نصابی سرگرمیوں میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے, یہ ذرا بتا دیں. میرے اپنے خیال میں نصاب جتنا ضروری ہے اتنا ہی ہم نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں. ہم نصابی جو سرگرمیاں ہیں ان میں گیمز, سپورٹس ان کے لیے بہت ضروری ہے, اور تقریری مقابلے. کسی زمانے میں پروگرام لگتے تھے, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں کوئی دوسرا طارق عزیز نہیں ملے گا. نیلام گھر نے پاکستان میں, ہم تو چھوٹے تھے, نیلام گھر تھرسڈے کو لگتا تھا, ہم دیکھتے تھے, اور وہ بھی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے تھے. اس طرح کسی زمانے میں ایک پروگرام لگتا تھا کسوٹی کے کچھ نام مجھے آج بھی یاد ہیں. بیگ صاحب ایک ہوتے تھے, ایک قریش پور ہوتے تھے, ایک غالباً غازی صلاح الدین صاحب ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ تو حیات ہیں. باقی بیگ صاحب بھی دنیا سے جا چکے, اور طارق عزیز صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ایک بہت بڑا پاکستان کا نام تھے. تو یہ لوگ, حالانکہ ان کی تعلیم, طارق عزیز صاحب کی تعلیم کالج سے وہ بھاگے ہوئے تھے, ان کی کوئی تعلیم نہیں تھی, کالج سے وہ چلے گئے تھے, لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کتنے, اس پر میرے خیال میں آنے والے وقت میں اس پر ریسرچ کی ضرورت ہوگی, طارق عزیز پر. تو یہ سارے لوگ جو جتنے بھی ہیں, غازی صلاح الدین, قریش پور اور بیگ صاحب, یہ سارے غیر نصابی سرگرمیوں سے, کتاب پڑھ کے, کتابیں پڑھی انہوں نے, کتاب پڑھی, اخبارات کا مطالعہ کیا, آرٹیکلز پڑھے, یہ ہم نصابی سرگرمی ہے. کتاب پڑھنے سے تو کتاب کی کیڑا بنتا ہے. آپ
تعلیم سے ہٹ کے غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف آئیں گے تو یقیناً آپ کا نالج بہتر ہوگا. ادھر آپ کو تعلیم ملے گی, ادھر آپ غیر نصابی سرگرمیوں میں آپ کا کانفیڈنس آپ کا ڈیولپ ہوگا. تو غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال ریز کیا, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ایک سوال میرا ہے, کیا حکومت کی طرف سے جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو اسٹوڈنٹ کے لیے 20% ڈسکاؤنٹ کہا گیا ہے, آیا اس میں پرائیویٹ اداروں کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اور کیوں نہیں وہ پرائیویٹ ادارے 20% چھوٹ دے سکتے؟ میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ نے اس پر بہت اچھا ڈیسیژن لیا تھا, چونکہ تعلیم جو ہے یہ صوبوں کے پاس ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے ڈیسیژن یہ لیا تھا کہ 5,000 سے کم جس کی ہے اس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ میرے اپنے خیال میں یہ گورنمنٹ سے زیادہ ہمدرد ہے عوام کا. یہ پیرنٹس کے ساتھ چونکہ ڈائریکشن ہوتی ہے ان کی, اور یہ تو ویسے بھی کئی لوگوں کو وہ تعلیم مفت میں دے رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ جو مستحق ہیں ان کو فیسوں میں رعایت بھی دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا آپس کے جو بٹوین پیرنٹس اینڈ کالج مالکان اور اسکول مالکان یہ آپس میں مل کر یہ کر رہے تھے. گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے, گورنمنٹ نے بورڈ کی اب 9th کی رجسٹریشن ہو رہی ہے, تو بورڈ نے کتنے پیسے چھوڑے, اربوں کا بجٹ ہے ان کے پاس, 1 روپیہ نہیں چھوڑا انہوں نے. فیسوں میں کوئی رعایت دی ہے انہوں نے, داخلوں میں کوئی رعایت کی ہو انہوں نے. یہ جو داخلے جو گورنمنٹ کے ایگزام کے داخلے ہیں ان میں کوئی جا رہے ہیں, یہ داخلے ہزاروں میں جا رہے ہیں, انہوں نے اس پر کوئی رعایت نہیں دی. تو میرے خیال میں یہ آلریڈی جو پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ کالجز ہیں یہ مستحق طلباء کو نہ صرف اکاموڈیٹ کرتے ہیں, ان کی اور بہت ساری جو مشکلات ہیں ان کو بھی حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس پر مزید بات کریں گے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.